رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سفراء جو ہوتے ان کو طائف دے کر بھیجتے اور اپنے پیغام کے ساتھ بھی طائف جو ہے وہ بھیجا کرتے تاکہ لوگوں کے دل جو ہیں انہیں اپنے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہو۔ سارے اساسی خطوط جو ہیں، اساسی بنیادی حوالے، فنڈامنٹل جو سورسز ہیں آج بھی پوری دنیا کے اندر فارن پالیسیز کے حوالے سے، ان سب کا جو دوسرا سرا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ جڑتا ہوا ہمیں نظر آتا۔ اندرونی پریشر بہت زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا کہ یہ دین جو ہے یہ دنیا بھر کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوقشا نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سفارت کاری کے آداب اور خارجہ پالیسی کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اور اگر کوئی انسان احسن طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے سیرت نبوی سے رہنمائی حاصل کرے، پھر وہ رہنمائی چاہے روزمرہ کے دنیاوی کاموں میں ہو، دینی معاملات میں ہو یا پھر بین الاقوامی معاملات میں ہو۔ اور ڈپلومیٹک ٹرمز کی بات کریں تو ہر دور میں، خواہ وہ دور نبوی ہو یا دور حاضر ہو، ڈپلومیٹک ریلیشنز کی جو اہمیت تھی وہ واضح رہی ہے، ان کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ سفارت کاری کے وہ کون سے آداب تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، جو کہ اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفارت کاری کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی اہم موضوع اور بین الاقوامی تناظر میں، اقوام کی تاریخ کے تناظر میں اور مختلف مملکتوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی عنوان ہے۔ اس کے اوپر جتنی توجہ دی جانی چاہیے، جتنی گفتگو ہونی چاہیے اور جتنا باریک بینی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اس کے حوالے سے لاہ عمل ترتیب دیا جانا چاہیے، شاید اس طرح اس انداز میں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے۔ سو آج کے اس پروگرام کی برکت سے میں یہ سمجھوں گا کہ بہت ساری خیر پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ احوال جو سفارت کاری اور اقوام کی آپس میں تعلقات میں ایک بڑی کلیدی حیثیت کی ہدایت اور رہنمائی اپنے اندر رکھتا ہے، اس پر ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، سفارت کاری جو ہے انسان کیونکہ بنیادی طور پر ایک سماجی ماحول میں بہت ابتدائی تاریخ کے ایام سے ہی جو ہے وہ آپس میں ایک سماجی حیثیت کے اندر، آپس میں تعلق کے اندر قائم ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر انبیاء و مرسلین کے زمانوں سے ہوتا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا ہے، وہ ظاہری طور پر اس وقت تک کی سویلائزیشن جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سفارت کاری کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کوئی بہت زیادہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز موجود نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں اور حضور کے ہاں جو غیر محسوس انداز میں سفارت کاری کے حوالے سے تربیت ہمیں نظر آتی ہے، اس کا اہتمام نظر آتا ہے، اس کی نزاکتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لطیف پیرائے کے اندر ایڈریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک پوری تربیت کا جہان رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو قائدانہ صلاحیت ہے وہ بہت ابتدائی دنوں سے آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ وہ بہت ابتدائی دن حتیٰ کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم عمر اور ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ دنیا کا ایک پہلا سوشل فورم، باضابطہ فورم قائم ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی جو اس کے لوازمے ہیں، بنیادی ذوق کیا ہے کہ ہم عمر لوگ ہوں، اور پھر صرف ہم عمر لوگ نہیں بلکہ ان میں ہم عمروں میں بھی جو ہم خیال لوگ ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دو باتوں پر انہیں اتفاق کرتے ہوئے ایک جگہ، یعنی دو باتوں پہ جن کا نظریاتی اتفاق پایا جاتا ہے انہیں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، اس گروپ آف پیپل کے اندر، اس کمیونٹی آرگنائزیشن کے اندر پہلی خاصیت یہ تھی کہ اس میں آنے والے جو ہم عمر لوگ ہیں ان کی ہم خیالی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ
ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ شرک کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے، یعنی سارے اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو مواحد ہیں، جو ایک خدا، ایک اللہ کا تصور جن کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اگلے درجے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس اصل نقطے پہ ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور ان سب سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ ہم سب اس پلیٹ فارم پہ اس لیے اکٹھے ہیں کہ گویا اس خطے کے اندر، یعنی وادی مکہ کے اندر، وادی بطحا کے اندر کسی شخص کے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو ہم اکٹھے ہو کر یہ دیکھے بغیر کہ ظلم کرنے والا ہمارے قبیلے سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہمارا ہم زبان ہے، یا ہمارا اس کے ساتھ کوئی خونی یا کاروباری رشتہ موجود ہے، ان ساری مصلحتوں سے قطع نظر اگر کوئی ظالم ہوگا تو ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور مظلوم کی طرف سے اس کے سامنے بطور وکیل پیش ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان بنیادی باتوں پر اتفاق ہوتا ہے، وہ یہ گلدستہ دیکھتے ہیں دوستوں کا، تو ہمیں عجیب خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر مختلف المزاج ہیں، لیکن حضور نے ایک کاز کو بنیاد بنا کر ان سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ گویا حضور نے جو کمیونیکیشن ہے، کاؤنسلنگ ہے، اس کی بنیاد یہ رکھی کہ انسانوں کو ان کے مشترکات پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کامنالٹیز کی بنیاد پر، جو مختلف شخصیات کے درمیان، قبائل کے درمیان اور آگے چل کے اقوام کے درمیان، ریاستوں کے درمیان جو مشترکہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، انہیں اتفاق کا بنیاد بنایا جانا چاہیے، اور اس اتفاق کی بنیاد پر پھر انہیں ہم خیال کر کے اپنے ساتھ جوڑ لینا چاہیے اور انہیں اپنی قوت کا حصہ بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں بھی کوئی اتفاق کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، حضور بے شمار اختلافات کو جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہوئے ان اتفاقات پر، مشترکات پر ان لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔ وہ مکے کے اندر کا منظرنامہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، وہ احوال اور رسول رحمت کی زندگی کا، یا حضور جس وقت مدینہ کے اندر تشریف لا رہے ہوں اور اس وقت کا منظرنامہ ہو کہ اوس اور خزرج دو ایسے قبائل جو برسوں سے نہیں صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھے، دونوں کا آپس کے اندر شدید درجے کا اختلاف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامنالٹیز کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان اپنے سفیر بھیج کر اپنے جو پیغمبر تھے، یعنی اپنا پیغام پہنچانے والے لوگ تھے، ان کو ساتھ بھیجا، اور ان کو بھیجنے کے بعد ان کی ذہن سازی الگ الگ کی، اور جو باتیں ان کے درمیان قابل قبول ہو سکتی تھیں، یعنی وہ جو منیمم ایگریمنٹ ہو سکتا تھا جن باتوں کے اوپر، ان کی ایک فہرست مرتب کی اور دونوں کو اس کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ مدینہ جو ہر وقت ان دو قبائل کی جنگ کی وجہ سے، آپس میں دشمنی کی وجہ سے ہر وقت متاثر ہوتا ہوا نظر آتا تھا، یعنی سارے قبائل الٹیمیٹلی اس سے افیکٹ ہوتے تھے، پوری آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا کرتی تھی، ان کی زراعت متاثر ہوتی، ان کی تجارت متاثر ہوتی، اس بستی کا امن جو ہے وہ متاثر ہوتا، ذہنی ایک کوفت مستقل طور پہ رہتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ خود عملی طور پہ تشریف نہیں لائے، حضور قباء کے مقام پر ہیں، لیکن وہاں سے آپ کی سفارتکاری کا یہ فیض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جو ان کی بنیادی طور پر اتفاق کرنے والی چیزیں ان کے اوپر اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو پہلا پیغام جو حضور کی زندگی سے سفارتکاری کے ذیل میں ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے ایک گھر میں ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوئے بہن بھائیوں کے درمیان نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، چیزوں کو سوچنے، پرکھنے اور ان کے بارے میں رائے بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مشترکہ کچھ محبتیں، کچھ جواز ایسے ہوتے ہیں جو انہیں اکٹھا رکھتے ہیں۔ اسی طرح اقوام کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ بھی مشترکات کی بنیاد پر زیادہ دیر تک چل سکتا ہے، اس لیے کامنالٹیز کو بنیاد بناتے ہوئے، ان کو اجاگر کرتے ہوئے، اختلافات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اور اتفاقات کو اکٹھا رکھتے ہوئے اور نمایاں کرتے ہوئے اقوام کو، ریاستوں کو، ممالک کو آپس میں قریب کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے سفارتکاری کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے نا ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی اسٹرانگ سفارتکاری، اتنی اسٹرانگ ڈپلومیسی کو حضور پاک نے کنٹینیو کس طرح کیا کہ جو سفارتکار وہ بھیجتے تھے ان کی تربیت کا بھی کوئی اہتمام کیا جاتا ہوگا یقیناً؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے کریم رسول کی زندگی ایسے خوبصورت کرینوں پر مبنی ہے، ایسی خوبصورتیوں کے ساتھ منزہ و مصفہ ہے کہ اگر ہم بہت کسی ایک عنوان کو مرتب کر کے تحقیق کی ذوق سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہر آہنگ میں ایک نیا جہان آباد نظر آتا ہے، ہدایت کا، خیر کا، اور اس سے آگے بڑھ کے سلیقے اور کرینے کا، نفاست کا۔ وہ ایسا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہتمام نظر آتا ہے کہ طبیعت اس کو دیکھ کے سرشار ہو جایا کرتی ہے۔ میرے کریم رسول کا معمول کیا ہے؟ آپ نے جب کسی
قبیلے کی طرف اپنا کوئی سفیر متعین کرنا ہوتا تھا، کسی کو بھیجنا ہوتا تھا، حتیٰ کہ جب آپ نے خطوط لکھنا ہوتے گویا اس قبیلے کے ساتھ جب انٹریکشن شروع ہوتا ہے نا، تو حضور ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک صبح اٹھیں اور حضور کہہ دیں کہ جاؤ اور جا کے ان کو اپنا پیغام پہنچا دو۔ حالانکہ یوں بھی کرتے تو حضور کے بھیجے ہوئے لوگ یقیناً اتنے اخلاص کے ساتھ اور جامع الکلام تھے کہ اگر وہ جا کے اپنی بات کرتے تو لوگوں کے دلوں پر یقیناً دستک دیتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما لینے کے بعد اپنے اصحاب میں سب سے پہلے پوچھتے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی کوئی قرابت داری اس قبیلے کے ساتھ ہو؟ وہ پتہ چلتا اگر ان میں سے کوئی کہتا ٹھیک ہے تو اس کا انتخاب ہو جاتا، ورنہ حضور یہ پوچھتے اچھا اگر قرابت داری نہیں ہے تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اس قبیلے کے اندر جا کے رہائش اختیار کی ہو، کچھ وقت ان کے ساتھ رہے ہو تاکہ ان کے مزاج سے، ان کے رسم و رواج سے واقف ہو۔ اگر کوئی مل جاتا تو بہت اچھی بات، اگر نہ ملتا تو پھر تیسرا سوال حضور کرتے کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے وہاں خونی رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود، وہاں پر رہائش اختیار نہ رکھنے کے باوجود، کیا کوئی ایسا ہے جس نے ان کے ساتھ کاروبار کیا ہو یا سفر کے دوران وہاں جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے ہوں؟ اگر کوئی نظر آتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخاب فرما لیتے اور کہتے کیونکہ یہ ان کو جانتا ہے پہلے سے، اس لیے اسے اپنے قریب کر لیا جاتا، اور پھر حضور اس سے ایک تفصیل کے ساتھ سوال نامہ اس کے سامنے رکھتے اور اس سے پوچھتے کہ ان کا مزاج کیا ہے، اس قبیلے کی تاریخ کیا ہے، حتیٰ کہ اس قبیلے کے نامور لوگ کون تھے۔ یہ قبیلہ مختلف فنون میں، ثقافت میں، تہذیب میں، زبان میں، علم و ادب میں، دانشوری میں، دیگر انسانی خصائل میں کن بنیادوں پر زیادہ شہرت رکھتا ہے، یعنی یہ قبیلہ کن اوصاف کی بنیاد پر خود کو باقی قبائل سے ممتاز یا زیادہ قابل فخر سمجھتا ہے، تاکہ ان کا مزاج ہم تک پہنچ جائے تو اس کے بعد ان کے ساتھ بات کی جائے۔ اور پھر میرے کریم آقا کی زندگی میں تو ایسی اعلیٰ نفاست ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے کی طرف خط لکھتے تو حضور کا معمول یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کا اس قبیلے کے ساتھ واسطہ رہتا یا اس علاقے سے، اس خطے کے ساتھ کوئی جانکاری ان کے پاس ہوتی تو حضور پتہ کیا کہتے؟ حضور کہتے کہ وہ جو وہاں کے قبیلے کا سربراہ ہے، جو اس ریاست کا بڑا آدمی ہے، کیا جب اس کی رعایا، اس کی مملکت، اس کے قبیلے کے افراد جب اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ اچانک اسے اپنے درمیان پاتے ہیں، یعنی اس کی پریزنس میں جب وہ خوش ہو چکے ہوں اس کے کسی کام کی وجہ سے، اس کی کسی شفقت کی وجہ سے، تو وہ اسے کن پیار بھرے ناموں سے، عزت والے ناموں سے پکارتے ہیں، کن باوقار القابات سے اس کو پکارتے ہیں۔ تو جب وہ بتائے جاتے تو پھر صحابہ کرام کی اس جماعت سے جو حضور تک بات پہنچتی، حضور اپنے خطوط میں ان القابات سے اس شخص کو، اگر اس کے اندر کوئی شرک کا پہلو موجود نہ ہوتا یا تکبر کا پہلو موجود نہ ہوتا، تو حضور ان القابات سے اس کو مخاطب کرتے تاکہ اس کے دل میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے، آپ کے جو سفیر ہیں ان کے لیے گنجائش پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اور پھر تحائف کا ایک ایسا خوبصورت سلسلہ اور عنوان ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سفراء جو ہوتے ان کو تحائف دے کر بھیجتے اور اپنے پیغام کے ساتھ بھی تحائف جو ہے وہ بھیجا کرتے تاکہ لوگوں کے دل جو ہیں انہیں اپنے ساتھ جوڑنے میں آسانی ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جتنی بھی باتیں ابھی آپ نے ہمیں بتائیں، اگر ہم دیکھیں تو اس دور جدید میں بھی نا انہی پیٹرنز پر ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ جی بے شک ایسا ہے، سارے اساسی خطوط جو ہیں، اساسی بنیادی حوالے، فنڈامنٹل جو سورسز ہیں آج بھی پوری دنیا کے اندر فارن پالیسیز کے حوالے سے، ان سب کا جو دوسرا سرا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ساتھ جڑتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آپ نے اتنے تفصیلی ٹاپک کو بہت ہی جامع انداز میں ہم تک پہنچایا۔ ناظرین، گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم سفارت کاری کے آداب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ دور نبوی کی جو فارن پالیسی تھی اس کا موازنہ دور حاضر کی فارن پالیسی سے کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ جو آج کی فارن پالیسی ہے ظاہری طور پر وہ بہت ساری ایک ٹریننگ کے میکنزم سے نکلنے کے بعد اور اس کے اوپر بہت سارا ابتدائی درجے کا کام ہوم ورک کرنے کے بعد بہت ساری تفصیلات اور مختلف اقوام جو ہیں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو بہت بغور دیکھا جائے تو یہ ہر غیر متعصب ذہن جو ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج کے زمانے کی بھی فارن پالیسی جو ہے
انہی بنیادی خطوط اور احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن کو ملحوظ خاطر رکھا اور ان کو بنیاد بنا کر آپ نے کی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ جو مسلمان جن کے پاس ظاہری طور پر خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے وہ ایک بڑا حوالہ موجود نہیں ہے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس گھٹن کے ماحول میں جہاں ہر طرف سے مسلمانوں کی زندگی بالکل تنگ ہوتی نظر آتی ہے، اس زمانے میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وین یہ ہے کہ آپ ایک خط حضرت جعفر طیار کو دیتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ آپ جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس کے پاس یہ خط لے جائیں۔ اس سے پہلے حضور نے 2 خط ان کو لکھے اور تیسرے خط دے کر ان کو وہاں سے روانہ کیا۔ گویا ان 2 پہلے ابتدائی خطوط میں انہوں نے نجاشی کی ذہن سازی فرما دی، اور پھر اس کے بعد اپنے اصحاب کو حضرت جعفر طیار کے ہمراہ وہاں پر بھیجا۔ تو اب جب وہاں پہنچے تو اس کے فوراً بعد جو مشرکین مکہ تھے ان میں سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک جو ہے گروہ وہاں چلا جاتا ہے، اور وہ ان کو جا کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے باغی ہیں، انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیا جائے۔ تو نجاشی کیا بات کہتا ہے؟ وہ ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم خود بہت جاندیدہ آدمی ہو، دنیا بھر کے ساتھ سفارتکاری میں ہر وقت مصروف عمل رہتے ہو، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ پہلے پہنچی ہوئی خبر جو ہے اس پر اعتماد کرنا جو ہے وہ ایک فطری سی بات ہوتی ہے۔ مجھ پر خطوط کے ذریعے سے مکے کا احوال پہنچ چکا ہے، مجھے ان کے ساتھ ہونے والا وہاں کا جو ظلم و ستم ہے اس پر آگاہی حاصل ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہاں تم لوگوں نے ان کے ساتھ زندگی کو کتنا تنگ کر رکھا ہے ان کے لیے۔ وہ حضور کی ان خطوط کی نسبت اور برکت سے اللہ تعالیٰ نجاشی کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک حمایت اور ایک نرم گوشہ پیدا کرتا ہے۔ واپس جب پلٹتے ہیں تو اہل مکہ جو ہیں وہ ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو سفارتکاری کے اتنے بہترین ماہر ہو، اور تمہاری تو نجاشی سے پہلے بھی کئی ملاقاتیں تھیں، تمہارا اس کے ساتھ راہ و رسم تھا، تعارف تھا، تو اس دفعہ تم اسے قائل کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ تو ابو سفیان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول رحمت کے جو خطوط تھے انہوں نے اتنی بہترین سفارت کر رکھی تھی کہ اس کے بعد میرے لیے جو ہے میری بات کا وہاں پر اس طرح وزن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے اس طرح میں قائل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر بھی جہاں اندرونی پریشر بہت زیادہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا کہ یہ دین جو ہے یہ دنیا بھر کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور آئندہ زمانوں کے اندر اسے بہت ساری اور مملکتوں، ریاستوں، سربراہان مملکت کے ساتھ راہ و رسم جو ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اس لیے حضور نے وہ جو نجاشی کو خطوط لکھے ہیں ان کے اندر بھی جو خطوط لکھوائے، ان خطوط کے اندر کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے، وہ بھی سفارتکاری کا بہترین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ اسے جناب مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو خدا ترسی کا پیغام ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے خط لکھتے ہیں۔ یعنی گویا وہ جو نجاشی کے قول و فعل کے اندر، اعتقادات کے اندر، عقیدے کے اندر، نظریات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ایک الہی دین کے حوالے سے توحید کا کسی درجے کا تصور موجود تھا، وہ کیونکہ مشترکہ ایک پوائنٹ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان تعلیمات کے اندر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو پوائنٹس تھے ان کو بنیاد بنا کر گویا خط لکھا، اور اس خط نے ان کے دلوں کے اندر ایک جو ہے وہ نور کی کیفیت پیدا کی، ایک مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا، اور مسلمانوں کے لیے وہ جو زمین تھی وہ گویا ایک سکھ کے سانس کی ذریعہ وہ بنا، وہ سارا جو کلام تھا حضور کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتکاری کا سلسلہ اگلے درجے پہ پھر وہ زمانہ آتا ہمیں نظر آتا ہے جب مدینے سے کچھ لوگ اس زمانے کا جو رائج حج تھا اس کو کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ تجارت کی غرض سے مکہ آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ وہ جو ایک بیعت لیتے ہیں 7 لوگوں سے 3 بنیادی نکات کے اوپر۔ پہلا نقطہ کہ وہ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی جو توحید خالص ہے اس کو راسخ کریں گے، اپنے قول و فعل سے اس کی تصدیق کریں گے۔ دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کمال کا نقطہ عطا فرمایا بیعت کا، دوسرا جو حوالہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے معاشرے کے اندر جو استحصال ہے، جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، جو طاقتور کا اپنے مظلوم کو، اپنے محکوم کو دبانا ہے، اس کے خلاف وہاں پر کام کریں گے، ہوم ورک کریں گے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کے لیے راہ ہموار کریں گے، باقی لوگوں کو بھی اس خیر میں شریک کریں گے۔ پہلی جو ملاقات ہے اس میں 7 لوگ جو ہیں وہ ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ ایک نشست ہوتی ہے تو اس کے اندر 73 لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف لاتے ہیں۔ گویا وہ 7 لوگ 73 لوگوں کی ذہن سازی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر وہ جو 73 لوگوں کے ساتھ حضور کی خط و کتابت ہے، راہ و رسم ہے، ایک مکالمہ ہے،
وہ اتنی برکت پاتا ہے کہ حضور جب مدینے کے اندر آتے ہیں تو پورا مدینہ جو ہے اس کی غالب اکثریت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر کھڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ حکمت عملی جو ہے، جو ٹھہراؤ جو ہے، جو مشترکات کو بنیاد بنا کر، امن کو بنیاد بنا کر انسان کے معاشرے کی جو فطری ضرورتیں ہیں، جیسے وہاں پر عدل کا قیام تھا، استحصال سے بچانا تھا معاشرے کو، ان بنیادوں پر جب لوگوں کو آپ بلاتے ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً ان تمام باتوں میں سیکھنے کے بہت سے پہلو نمایاں ہیں۔ اچھا ہمیں ایک اور بات بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جن گلوبل چیلنجز کا سامنا ہے اس میں بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ ہماری فارن پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ دنیا کے اندر معاشرے میں لوگوں کے باہمی احترام کے ساتھ ان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اور اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اسے فراخ قلبی کے ساتھ لوگوں کو پیش کرنے کے جذبے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور لمحہ موجود کے اندر بھی سارے سفارتکاری کے ماہرین اس نتیجے پر متفق ہیں کہ انسانوں کے درمیان مشترکات، انسانوں کے باہمی احترام کا اعلان، انسانوں کے لیے خیرخواہی کے جذبے کا اظہار، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اقوام کو بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا جواز فراہم کرتی ہیں اور مملکتوں کو بھی ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور ایک خیرخواہی کا جذبہ جو ہے اس کا اظہار جس انداز میں لوگوں کے دلوں سے میل ختم کرتا ہے اور آپ کے قریب آنے کا ان کو حوصلہ فراہم کرتا ہے، شاید ہی کوئی اور انسانی جذبہ اس درجے پہ جو ہے وہ کارگر ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر آپ کو مکے سے مدینہ آنا پڑتا ہے، اور آپ ابھی مدینے میں چند ماہ ہی آپ کے گزرے ہوتے ہیں تو وہی مشرکین مکہ کی جو بدلے کی آگ ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ اپنے زخموں کے ساتھ واپس جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بھرپور حملہ کرتے ہوئے احد کے میدان میں دوبارہ مسلمانوں کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، اتنا بڑا مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان دینے کے بعد واپس پلٹتے ہیں کہ مدینے کے اندر موجود ہر گھر جو ہے وہ اداس ہو جاتا ہے، ہر کلمہ گو کا گھرانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شہید کو جو ہے اس کے تذکرے سے اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں کہ اچانک کچھ مہینوں کے بعد مکے کے اندر قحط پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ گھروں کے اندر فاقے کی وجہ سے لوگوں پر موت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک قبیلہ جس کے ساتھ گندم کی اور خوراک کی اجناس کی تجارت مکے والوں کا معمول تھی، اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خاندان، وہ قبیلہ ہے، وہ پورے کا پورا مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جس طرح احد میں انہوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ کے محبین کو جس طرح اذیت دی، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے لیے جو گندم ہے اس کی سپلائی، اس کی ترسیل جو ہے اس کو روک دیتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ سے آ کے معافی مانگیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ان کی خوراک جو ہے اس کی ترسیل جو ہے نا ان کے لیے ہم آزاد کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ کم و بیش ہر کلمہ گو جس کے ہاں یہ معاملہ تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ بہترین وقت ہو سکتا ہے سفارتکاری کے انداز میں بھی، یعنی اقوام کے درمیان تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے بھی، کہ ان کی ضرورت کو خریدا جائے اور انہیں مجبور کر کے کم از کم ان کے ساتھ امن کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ کر لیا جائے۔ لیکن میرے کریم رسول کو اسوہ کیا ہے؟ آپ اس قبیلے کے ذمہ داران کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل مکہ میں سے تم سے ادھار بھی جنس کا تقاضا کرے اور تمہیں لگے کہ وہ اس ادھار کو پورا کرنے میں، اپنے قول کو پورا کرنے پر پورا نہیں اتر سکے گا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ضامن بن کر تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ تم اس عذر کو قبول کرو اور ان کو ادھار مال بھیج دو، جب ان کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں جس وقت فتح مکہ ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا قبیلہ مکے کے اندر موجود ہے، اور جنہیں یہ اکسایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی طویٰ کے اندر موجود ہیں، وہاں آ کے لنگر انداز ہو گئے ہیں، تو ہمیں باہر نکل کے ان کو وہیں پہ روک لینا چاہیے، کجا یہ کہ وہ مکے کے اندر داخل ہوں۔ تو وہ ایک بڑا قبیلہ جو ہے وہ سرداران قریش کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں حیا آتی ہے اس شخص کا راستہ روکتے ہوئے جس نے اس وقت جب وہ ہماری شہرک پر جب اس کا ہاتھ تھا اور وہ ہماری شہرک دبا سکتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جب ہمیں وہ خوراک کا ایک اتنا بڑا بحران جو تھا وہ درپیش تھا، اس وقت اس اللہ کے رسول نے جس اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے اور حیا ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ ہم اس کا راستہ نہ روکیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا تعداد میں جو قبیلہ تھا
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے سے انکار کر دیا اور یقیناً پھر اس سے یکسر مکی کی فضا جو ہے وہ بدل گئی۔ ایک بہت عظیم الشان مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نے مختلف لوگوں کو اپنی زندگی میں 90 کے قریب جو ہیں وہ خطوط آپ نے مختلف قبائل کے سربراہوں کو اور سربراہان مملکت کو لکھے، اور لگ بھگ اتنے کے قریب ہی یعنی 90 سے 210 کے قریب ایسے وفود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ آپ دیکھیں کہ خسرو پرویز جیسا تلخ رد عمل جو ہے وہ شاید ہی تاریخ میں کسی سربراہ مملکت کے لکھے ہوئے خط پر آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو خط کے ساتھ خسرو پرویز کے پاس بھیجا، اور اس نے وہ حضور کے سفیر کے سامنے ہی نعوذ باللہ من ذالک اس خط کو جو ہے وہ کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ سفیر نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا اس صحابی رسول نے کہ میں نے یوں خط پیش کیا تو اس کے نتیجے میں اس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور نے یہ تو یقیناً فرمایا کہ اس کے خط کی جس طرح اس نے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اس طرح اس نے گویا اس نے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اپنی مملکت کے ٹکڑوں کا اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک اور بڑا نمایاں منظرنامہ ہے جو عمومی طور پر نظروں سے جو ہے وہ اوجھل رہتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد اسی خسرو پرویز کا ایک سفیر جو ہے وہ اپنی ظاہری حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب اصحاب رسول کو پتہ چلتا ہے تو وہ سارے اپنے پورے جلال کے ساتھ غیرت ایمانی کے ساتھ اس پر جو ہے نا حملہ آور ہونے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ حضور اجازت دیں تو ہم اس سے اس کا بدلہ لیں۔ لیکن جیسے ہی حضور کو یہ پتہ چلتا ہے تو حضور اس کا استقبال ہی ان لفظوں میں کرتے ہیں کہ اسے میں اپنی امان دیتا ہوں، پھر اسے اپنا مہمان فرماتے ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کے اہتمام کے لیے کیونکہ حضور مزاج آشنا تھے اپنے اصحاب کے، حضور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو شاید اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 اصحاب کا ایک گروہ تشکیل دیا جو بحفاظت اسے مکے مدینے کی سرحد پر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالف ممالک اور مخالف نظریات رکھنے والے جو ریاستیں ہیں ان کے سفیروں کے ساتھ بھی ایسا خوبصورت اس نے سلوک کیا، اور اس کو بھی ویسے ہی طائف کے ساتھ واپس بھیجا جیسے دوست ریاستوں سے اور قبائل سے آنے والے سفیروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا تھا۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، جتنے خوبصورت واقعات آپ نے سنائے ہیں ان کو سن کے نہ صرف ہمارا ایمان تازہ ہو گیا بلکہ سوچنے کا دائرہ کار بھی وسیع ہو گیا ہے، مزید چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں نبی کے اسوہ حسنہ سے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بھی بے حد معلوماتی رہا ہوگا۔ ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن تب تک کے لیے اپنی میزبان ظوفشہ نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔